अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।
اپنے رب سے ملنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس بندے کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اچھے کام کرے، اور وہ کام کرے اس کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے، ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ خوف اور خطرہ چھوٹے شرک کے بارے میں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے پاک پیغمبر کی بیان کیجیے، وضاحت فرمائیے چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، الریا، چھوٹے شرک سے مراد ریاکاری اور دکھلایا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، اگر اس کے اندر ریاکاری ہے، اگر اس کے اندر دکھلایا ہے، وہ عمل خواہ کتنا ہی اچھا کیوں ہو، انسان کا سارا اجر اور ثواب ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ انسان جنت کے بجائے جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تین آدمی سب سے پہلے اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہوں گے۔ ان میں پہلا آدمی وہ ہوگا جس نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا ہوگا، جہاد کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہوگا، یعنی اسے شہادت والی موت نصیب ہوگی، اور شہادت والی موت بڑی اعلیٰ موت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہش فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے راستے کے اندر جہاد کروں، جہاد کرتے کرتے مجھے شہادت کی موت مل جائے، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں اللہ کے راستے کے اندر جہاد کروں، جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کروں، جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے پاک پیغمبر بار بار تمنا کر رہے ہیں کہ میں بار بار شہید ہوں، اللہ مجھے بار بار زندہ کرے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں۔ شہادت والی موت بڑی اعلیٰ موت ہے۔ یہ پہلا بندہ اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوگا، قیامت کے دن تو شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شہید بندے سے اپنی نعمتیں بیان کرے گا، اے میرے بندے، میں نے فلاں فلاں تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں۔ وہ شہید بندہ اللہ کی ہر نعمت کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میرے بندے، دنیا کی زندگی کے اندر میں نے تجھے جوانی والی نعمت سے نوازا تھا، دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے؟ وہ شہید بندہ جواب دے گا، یا اللہ، دنیا کی زندگی کے اندر تیرے راستے کے اندر جہاد کیا ہے، جہاد کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، اپنی جان کو قربان کر ڈالا ہے تیرے راستے کے اندر۔ اللہ فرمائے گا، کہا بیٹا، اے میرے بندے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دنیا کی زندگی میں میرے راستے میں اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ کہیں گے بڑا بہادر انسان ہے، لوگ کہیں گے بڑا دلیر انسان ہے۔ اے میرے بندے، دنیا کے اندر تیرے دین کے اندر اخلاص نہیں تھا، تیرے دین کے اندر ریاکاری اور دکھلایا تھا، لوگوں کو خوش
لیے تو نے جہاد کیا ہے تاکہ تیری تعریف ہوگی. بڑا دلیر انسان ہے. دنیا کی زندگی کے اندر لوگوں نے تیری تعریف کر دی ہے. آج میں اللہ کریم کے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو پکڑ لو اور نصیب کر جہنم رسید کر دو. فرشتے پکڑ لیں گے اس شہید کو اور نصیب کر جہنم کے اندر داخل فرما دیں گے. بڑا اعلیٰ کام کیا دنیا کے اندر. شہادت والی موت نصیب ہوئی ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا ہے. بڑا عظیم کام کر کے گیا ہے لیکن اس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا. اگر نیت کے اندر اخلاص ہوتا اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا تو اس کو یہ اخلاص والی اخلاص والی نعمت جو تھی اس کو جہنم سے بچا لیتی اور جہنم کا مستحق بنا دیتی. عمل بڑا اعلیٰ کیا ہے لیکن نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا. اعلیٰ تو شہادت والی موت بڑی اعلیٰ موت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو میرے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے اسے مردہ کہنے کی اجازت نہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے, وہاں اس کو رزق دیا جاتا ہے. دوسرا بندہ اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہوگا جس کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں علم سے نوازا ہوگا. اور علم یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان کو علم والی نعمت مل جائے اور یہ علم انسان دنیا کے اندر پڑھاتا رہے اور پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. 3 اعمال اس کے ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں. ان میں سے عمل اللہ کے پیغمبر نے یہ بیان فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او علم ينتفع به. اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر علم پڑھا کے گیا ہے, دین کا علم دنیا سے چلا گیا ہے, جب تک اس کے شاگرد دین پڑھتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. یہ قیامت والے دن دوسرا بندہ اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہوگا جس کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں علم والی نعمت سے نوازا ہوگا. اللہ اس عالم بندے سے اس قرآن سے سوال کرے گا اے میرے بندے دنیا کے اندر میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں فرمائی ہے. وہ عالم قاری انسان اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ پوچھے گا میرے بندے دنیا کی زندگی میں نے تجھے علم والی نعمت سے نوازا تھا کیا کر کے آیا ہے. وہ عالم قاری جواب دے گیا اللہ دنیا کی زندگی میں تجھے مجھے علم عطا فرمایا تھا اور وہ علم میں دنیا کے اندر پڑھاتا رہا. قرآن بھی پڑھایا ہے, قرآن کی تفسیر بھی پڑھائی ہے, حدیث بھی پڑھائی ہے, دین کی خدمت کی ہے. ہر جگہ میں نے دروس قرآن کا اہتمام کیا ہے, دروس حدیث کا اہتمام کیا ہے اور میں نے فرقہ برہ کے ساتھ مناظرے بھی کیے ہیں. یا اللہ دین کی خدمت کر کے آیا ہوں, علم پڑھا کے آیا ہوں. اللہ جواب دے گا کرتا بتا اے میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے دنیا کے اندر اس لیے علم پڑھایا ہے تاکہ لوگ تیرے علم کی تعریفیں کریں. لوگ کہیں یہ بہت بڑا عالم ہے, یہ بہت بڑا علامہ ہے, یہ بہت بڑا قاری ہے, یہ شمس القوا ہے. لوگوں نے تیری تعریف کر دی ہے دنیا کی زندگی میں. اب میں اللہ کریم کے دربار کے اندر تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کرنے کا پکڑ لو اس پر یہ قرآن اور عالم انسان کو کسید کر اس کو جہنم رسید کر دو. فرشتے
مسیح کر جہنم رسید کر دے. کیوں؟ دنیا کے اندر اس نے جو علم پڑھایا ہے اس کی نیت کے اندر اخلاص نہیں رہا، نیت کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا تھا. حالانکہ یہ بڑا اعلیٰ کام ہے علم پڑھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے یا قرآن سکھائے. اس روئے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہترین قرار دیا جو قرآن کا علم پڑھتے ہیں یا قرآن کا علم پڑھاتے ہیں. بڑا اعلیٰ کام کر کے گیا لیکن نیت کے اندر خلاص نہیں تھا، اس لیے کل قیامت کے میدان میں جہنم کی آگ سے وہ نہیں بچ سکا. تیسرا آدمی آئے گا اللہ کی عدالت کے اندر جس کو اللہ نے دنیا کی زندگی کے اندر مال والی نعمت سے نوازا ہوگا، سخی انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. وہ سخی انسان اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا میرے بندے دنیا کی زندگی کے اندر میں نے تجھے مال والی نعمت سے نوازا تھا، کیا کر کے آئے؟ وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ دنیا کے اندر تیرے راستے میں مال خرچ کیا ہے، مساجد بنوائی ہیں، مدارس بنوائے ہیں، سڑکیں بنوائی ہیں، غریبوں اور مسکینوں کے اوپر مال خرچ کیا ہے، افطار پارٹیوں کا میں نے اہتمام کیا ہے، سحریوں کی دعوت کی ہے. اللہ فرمائے گا قسم کہا میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، دنیا کے اندر تو نے مال اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ لوگ تیری تعریف کریں گے بڑا سخی انسان ہے، یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے، یہ غریبوں اور مسکینوں میں مال خرچ کرنے والا بڑا سخی انسان ہے. تیرے نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا، تیرے نیت کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا تھا. دنیا کے اندر لوگوں نے تیری تعریف کر دی ہے، آج میں اللہ کریم کے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا پکڑو سخی انسان کو کسید کر جہنم رسید کر دو. فرشتے اس سخی بندے کو بھی جہنم کے اندر داخل فرما دیں گے. یہ تین آدمی سب سے پہلے اللہ کے دربار کے اندر پیش کیے جائیں گے اور ان تین لوگوں کے لیے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اگر بندہ چاہتا ہے دنیا کی زندگی میں کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے، جہنم سے میں بچ جاؤں، تو دنیا کے اندر جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے اخلاص نیت کے ساتھ کرے. اگر اس کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، پھر انسان جنت کا مستحق نہیں جہنم کا مستحق بن جائے گا. اگر عمل کے اندر اخلاص ہے، نیت اس کی خلوص پر مبنی ہے، پھر جہنم کا مستحق نہیں بنے گا بلکہ جنت کا مستحق بن جائے گا. یہ پہلا ذریعہ اور سبب ہے جہنم سے بچنے کا کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اور دوسرا سبب اگر انسان چاہتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ دعا کرے دنیا کے اندر اللہ تعالی سے جہنم سے پناہ مانگے. قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندوں کا ایک وصف بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں. فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. عباد الرحمن جو ہے اللہ کے محبوب بندے جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور ہٹا دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے. جس کو جہنم کا عذاب چمٹ جائے گا پھر اس سے علیحدہ نہیں ہوگا. اور جہنم جو ہے انہا ساءت
بندے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور خود اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اور بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دنیا کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑے اہتمام کے ساتھ دعا سکھلایا کرتے تھے، جس طرح قرآن کی کوئی آیت یا سورت سکھلاتے اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کو یہ دعا سکھلاتے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ دعا سکھلاتے صحابہ کرام کو کہ اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، فتنہ مسیح دجال کے عذاب سے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں، موت و حیات کے فتنوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا سکھلاتے اللہ کے پاک پیغمبر اور خود بھی اللہ کے پاک پیغمبر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، 3 مرتبہ جب یہ کہتا ہے اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا سکھلاتے اللہ کے پاک پیغمبر اور خود بھی اللہ کے پاک پیغمبر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، 3 مرتبہ جب یہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم خود اللہ سے کہتی ہے اے اللہ تیرا یہ بندہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس بندے کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور کس وقت کو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، جب 3 مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، جنت خود کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دے، خود وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ اور دوسرا سبب ہے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، جنت کے اندر داخل فرما دے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ ایسے بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے اور جہنم سے میں بچ جاؤں، تیسرا سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لے۔ جب انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لے گا تو انسان جہنم سے بچ جائے گا اور جنت کا مستحق بن جائے گا۔
اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم قیامت کے دن ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لیا، اور جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے اندر موجود نہیں تھا، دنیا کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، گناہ کرتے رہے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. ان سارے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر گرا دے گا. تو اللہ کا ڈر یہ وہ ذریعہ اور سبب ہے جو انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل فرما دے گا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ بات بتائیے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر جائے گی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں کو جنت کے اندر سب سے زیادہ لے جانے والی چیزیں دو ہیں. آپ نے فرمایا تقوی اللہ، پہلی چیز اللہ کا ڈر اور خوف ہے. جن لوگوں نے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لیا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اور آپ نے فرمایا وہ حسن خلق، اچھا اخلاق جو ہے سب سے زیادہ لوگوں کو جنت کے اندر لے جائے گا. پھر اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال کیا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ بات بتائیے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے دو چیزیں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز وہ انسان کی زبان ہے. زبان ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت کا مستحق بھی بنا سکتی ہے، جہنم کا مستحق بھی بنا سکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے جو کلمہ بھی نکالتا ہے، جو لفظ بھی بولتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. جب انسان اپنی زبان کا استعمال ٹھیک نہیں کرے گا، اپنی زبان سے جھوٹ بولے گا، چغلی کرے گا، غیبت کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، تو ظاہر بات ہے یہ زبان انسان کو جنت کے بجائے جہنم کا مستحق بنا دے گی. اور بالخصوص جب انسان روزی کی حالت کے اندر ہو، انسان اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی روزے کی حالت کے اندر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک اور پیاس رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس بندے کو صرف بھوک اور پیاس نصیب ہوتی ہے، باقی اس کو اجر اور ثواب نہیں ملتا، اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے جب انسان روزے کی حالت میں ہو اس میں بالخصوص انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، اور عام دنوں کے اندر بھی انسان اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے. اور دوسری چیز فرمائی والفرج، سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کے اندر پہنچانے والی چیز انسان کی شرمگاہ ہے. جب انسان اپنی شرمگاہ کا استعمال غلط کرے گا، حرام طریقے سے استعمال کرے گا، تو یہ شرمگاہ انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معمول بندوں کا ایک وصف بیان فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ
کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر ایمان والے مردوں کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ میرے پیغمبر ایمان والے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہہ دیجیے اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ شرمگاہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم کا مستحق بھی بنا سکتی ہے اور جنت کا مستحق بھی بنا سکتی ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میں جنت کا مستحق بن جاؤں اور جہنم سے میں بچ جاؤں، وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لے۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا، پھر انسان اللہ کی نافرمانی سے بھی بچے گا۔ اور روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہے لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔